بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے اس چینل حافظ وائس چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آپ کو سامنے لے کر آئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا خطاب، اللہ والوں کے قصے واقعات۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل حافظ وائس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ چلو سنتے ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب کا خطاب۔ کیا مرتبہ ہے، اتنی اونچی شان ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی۔ خود قرآن کریم میں ہے کہ اہل بیت سے برائی کو میں نے دور کر دیا، اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں۔ برائی ان کے قریب نہیں جاتی، یہ برائی کے قریب نہیں جاتے۔ دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھوالے ہیں، صحابہ کرام بھی، اہل بیت اعظام بھی۔ آخر آج تک جو اللہ کا دین باقی ہے، کسی نے تو اس کو پالا ہے، کسی نے اس کو سنبھالا ہے، کسی نے اس کو خون کر نذرانہ پیش کر کر کے اس کو پروان چڑھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے بعد بھی اللہ والوں نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی اللہ پاک جل شانہ کے دین کی حفاظت فرمائی۔ انہیں گوالیار کے جیل خانے میں رہنا پڑا، انہیں بڑی بڑی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا، مگر مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کبھی گھبرائے نہیں۔ اللہ والے مستقبل سے بے نیاز ہو کر اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے اس کو پورا کرتے ہیں۔ دنیا دار لوگ مکانوں کی حفاظت کرتے ہیں، دکانوں کی حفاظت کرتے ہیں، باغوں اور اپنے کھیتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ تم ان کو کچھ کہتے رہو، وہ پرواہ نہیں کرتے۔ اس قدر انہماک سے یہ لوگ دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب آپ کو کیسے یقین آئے؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایسے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے، ایک وضو سے 12 دن 12 رات نماز پڑھی۔ لا الہ الا اللہ۔ اب ہمیں تو یقین بھی نہیں آئے گا، کیوں؟ ہم اس قابل ہی نہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ میں تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ سردی، گرمی، بیماری، دکھ درد، سفر، حضر، پریشانی، 40 سال تک جو عشاء کا وضو کیا، فجر کی نماز اسی سے پڑھی۔ ایک دو دن کی بات نہیں، بلکہ شک ہونے لگتا ہے کہ یا اللہ یہ آدمی تھے، فرشتے تھے، یہ تھے کون؟ مدینہ پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ ایک اللہ والے کے یہاں ایک اللہ والا مہمان بنا، الحمدللہ۔ امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں غالباً امام شافعی رحمت اللہ علیہ مہمان ہوئے۔ امام مالک رحمہ اللہ بہت عاشق رسول اور بہت ہی اللہ والے تھے۔ ایک دفعہ حج کے لیے گئے، بس مدینے سے باہر، پھر مدینے سے نکلے ہی نہیں۔ ایسا نہ ہو کہیں باہر میری موت آ جائے اور میں یار کے شہر کے دفن سے رہ جاؤں۔ مدینہ پاک میں دفن ہونے کی اس قدر تمنا تھی کہ مدینے سے حج کے لیے بھی بار بار نہیں گئے، اور 3 میل کے ایریے میں ساری عمر میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے پیشاب پخانہ نہیں کیا، مدینے کا اتنا ادب فرمایا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں امام شافعی رحمہ اللہ مہمان بنے، تو امام مالک نے اپنے خادم سے کہا کہ لوٹا بھر کے رکھ دینا تہجد کے وضو کے لیے۔ تو خادم نے لوٹا بھر کے رکھ دیا۔ صبح جو دیکھا اس خادم نے لوٹا پانی کا بھرا بھرایا، جو کا توں بھرا ہوا،
तो इमाम मालिक से कहने लगा, आप तो कहते थे ये बड़ा अल्लाह वाला है, बड़ा मुहद्दिस है, बड़ा इमाम है, ये तो कुछ भी नहीं, लोटा पानी का भरा हुआ रखा है, इसने तो तहज्जुद भी नहीं पढ़ी, इसने तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी। मैं जो कहना चाहता हूं वो अब भी नहीं समझे आप। अरे कभी तहज्जुद ना पढ़ना भी ऐब समझा जाता था, अब नमाज कोई नहीं पढ़ता, फर्ज नमाज कोई नहीं पढ़ता और जमात में कोई नहीं आता। इसलिए कुरान करीम ने ऐलान किया, फरमाया ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मगाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। फरमाया कामयाब है वो लोग जो रात को उठकर बिस्तरा छोड़ देते हैं, आराम की नींद छोड़ देते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैं अर्श अज़ीम से उनको देख रहा होता हूँ, मुसल्ले पे खड़े होकर रात को मेरे कुरान की तिलावत फरमाते हैं। अर्ज ये करना चाहता था, आज तो बड़े बड़े लोग नमाज नहीं पढ़ते, ऐब कोई नहीं नमाज ना पढ़ना। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को भी नागवार लगी, इमाम शाफी रहिमहुल्लाह इतना बड़ा आदमी तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ी। सुबह को नाश्ते में जो बैठे तो बातों बातों में इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ने जिक्र छेड़ा कि मेरे ख्याल में कल थकावट सफर की ज्यादा हो गई, रात आपकी आंख नहीं खुली, रात आपकी आंख नहीं खुली। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया क्यों, कौन कहता नहीं खुली? कि वो मेरा खादिम कह रहा था कि जो तहज्जुद के वुजू के लिए पानी भर के रखा था वो पानी तो भरा भराया मिला। इमाम शाफी फरमाते हैं रहिमहुल्लाह, अंदाजा लगाओ, फरमाया अपने घर में सो जाया करता था, कल मैं जब मदीने में आया रात मेरे दिल में आया कि एक तो मदीना शहर है और फिर इमाम मालिक का मेहमान हूँ, सारी जिंदगी सोया ही करता हूँ, आज बेहतर यह है कि सोना ही नहीं। तो पानी तो इसलिए भरा भराया मिला ना कि मैंने रात इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। ये मेहमान किया करते थे, आज मेहमान आते हैं, चलो हमें वीसीआर दिखाओ, अंदाजा लगाओ। बल्कि बड़े दुख की बात है, बाज मेहमान हमारे इलाकों में हिंदुस्तान से आते हैं ना, वो कहते रोटी खुआ या ना खुआ, फिल्म दिखा। और जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे हम ऐसे हमारे मेहमान। अल्लाह वाले जब किसी के यहाँ आते हैं उनकी बरकतें और रहमतें साथ साथ आती हैं। मैं बात कर रहा था उन अल्लाह वालों की जो जर्रा बराबर भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की खिलाफ वर्जी नहीं करते। तहज्जुद की नमाज इन हजरात से कज़ा नहीं होती, फर्ज नमाज तो कैसे कज़ा होगी। और एक एक अल्लाह वाला ऐसा गुजरा कि 30-30 बरस तक तकबीर ऊला नमाज से की फौत नहीं हुई। तुम कितने हाजी बैठे हो, बड़े बड़े अल्लाह वाले बैठे हो, जन्नत के ठेकेदार बैठे हो, पर आधी नमाजें पढ़ते हो, आधियों को रगड़ा दे देते हो जैसे अल्लाह मियाँ को पता ही नहीं। इसलिए कुरान करीम ने ऐलान करते हुए फरमाया, अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। याद रखो वो वक्त आएगा मैं तुम्हारी आंखों से पूछूंगा, तुमसे फिल्म देखी, वीसीआर देखा, पराई बहू बेटियों के नाच देखे या मेरे कुरान का दीदार किया। अल्लाह पाक जल्ले शानू फरमाते हैं मैं कानों से पूछूंगा, तुमसे कुरान सुना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे कलमा कलाम दुरूद पाक सुना या पढ़ा, या तुमने सारी जिंदगी कंजरियों के गहनों में गुजार दी। अल्लाह पाक जल्ले शानू फरमाते हैं मैं पैरों से पूछूंगा, तुमसे चलकर मस्जिद में जाया करता था या बदकार औरतों के पास जाया करता था, इसलिए वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून।
یہ اپنے ہاتھ دشمن بن جائیں گے، یہ اپنے پیر دشمن بن جائیں گے، یہ اپنی آنکھیں مخالف ہو جائیں گی، یہ خود زبان مخالف ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہارے ہاتھوں سے کلام کروں گا، آنکھوں سے کلام کروں گا، زبان سے کلام کروں گا۔ اے زبان تو بتا تجھ سے حلال کھایا یا حرام کھایا؟ اللہ پاک منہ سے پوچھیں گے پرایا حق تیرے سے کتنا کھایا گیا؟ شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، اپنے مریدین کے ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے راستے میں ایک گند کا ڈھیر آ گیا، ڈھیر لگا رکھا ہے شہر سے بنگیوں نے لا لا کر۔ سب مریدوں نے ناک پہ کپڑا رکھا، جلدی جلدی چلنے لگے اور اللہ والا کہتا ٹھہرو 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 ٹھہر جاؤ۔ انہوں نے کہا لو جی پتہ نہیں پیر صاحب کو کیا ہوا، یہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ جہاں ٹھہرا رہے ہیں۔ فرمایا یہ گند تمہیں ایک سبق دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا سبق؟ یہ گند ہے کوئی سبق سکھانے والا کیسے بن گیا؟ اللہ والا کہتا ہے یہ تمہیں سبق بتا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ کل سے پہلے میں بالو شاہی کی شکل میں تھال پہ رکھا ہوا تھا، رسگلوں کی شکل میں رکھا ہوا تھا، مٹھائیوں کی شکل میں تھا، فروٹ کی شکل میں تھا، ترکاری کی شکل میں تھا، روٹی کی صورت میں تھا، جو دیکھے اسی کے منہ میں پانی آ جائے، سو کیش میں رکھا ہوا تھا، بڑی بڑی حفاظت میں رکھا ہوا تھا۔ او بندے او انسان، ایک رات تیرے پیٹ میں نے گزاری، میرا یہ حال بن گیا۔ میں نے ایک رات گزاری، ساری دنیا مجھ سے نفرت کرتی ہے اور تیرا پیٹ پتہ نہیں کیا بلا ہے، میرا یہ حال ہو گیا، تو خود کیوں نہیں سوچتا تیرا کیا حال بنے گا؟ پھر سمجھ میں آیا کہ اللہ والوں کی باتیں نرالی ہوتی ہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے، زمانہ جانتا ہے۔ جیل خانے کے دروازے سے گزرنے لگے تو وہاں کسی کی لاش لٹکی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں، سر بھی نہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے اپنے متوسلین سے فرمایا، اپنے مریدین سے فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ لاش تمہیں کوئی سبق پڑھا رہی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جی کسی ڈاکو کی لاش ہے، بدماش کی لاش ہے، کسی چور کی لاش ہے، یہ کیا سبق پڑھائے گی؟ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے، یہ لاش والا کہتا ہے مجھے چوری سے پیار تھا، ایک مرتبہ چوری کی ایک ہاتھ کٹا، پھر چوری کی پھر دوسرا ہاتھ کٹا، پھر چوری کی پھر ایک پیر کٹا، پھر چوری کی پھر دوسرا پیر کٹا، پھر بھی چوری کی سر کٹا دیا۔ یہ کہتا ہے اور مجھے چوری سے پیار تھا، سر تک کٹا دیا۔ تجھے خدا سے پیار ہے، قیمہ بن جائے تو بننے دینا، پر خدا کے دین کو پیٹھ نہ کرنا۔ اللہ والوں کی باتیں نرالی۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ، ایک مرید آیا اور وہ کینچی بیچنے کا کام کرتا تھا، دل میں آیا کہ چلو حضرت کے یہاں ایک کینچی لے چلوں، گھر میں کام آئے گی، تبرک ہو جائے گا، ہدیہ پیش کروں گا۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ نے لینے سے انکار فرما دیا۔ مرید نے بڑا منہ بنایا کہ جی میں غریب ہوں اس لیے میرا ہدیہ واپس کر دیا، میرا نذرانہ واپس کر رہے ہو، کوئی موٹا نذرانہ ہوتا تو قبول فرماتے۔ فرمایا یہ بات نہیں، بابا فرید کہتا یہ بات نہیں، تو گھر جا کر سوئی لے آ، میں سوئی قبول کروں گا۔ کیوں اتنی بڑی کینچی رد کر رہے ہو، سوئی لے رہے ہو؟ فرمایا سوئی کا کام جوڑنا ہے، کینچی کا کام کاٹنا ہے، فرید جوڑنے آیا ہے، توڑنے نہیں آیا۔ اب یہ باتیں تو لوگوں کو سناتے نہیں، تم سنتے نہیں، بلکہ وہ باتیں سناتے ہیں کہ جی بابا فرید کھوہ میں 12 سال تک الٹا لٹکا رہا، نمازیں تم نہ پڑھو، روزے تم نہ رکھو، چوری تم کرو، زنا تم کرو، بدماشی تم کرو، الٹا بابا فرید لٹکے کیوں؟ یہ کوئی کرامت اللہ والوں کی؟ اور صحابہ کرام نے تو حد کر دی،
اللہ اکبر، ان سے بڑا ولی کون ہوگا، ان سے بڑا قطب کون ہوگا، ان سے بڑا بدال کون ہوگا جو شاگرد ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اور تو کسی بابا کا مرید ہوگا، کسی اللہ والے کا مرید ہوگا، کسی عالم کا مرید ہوگا، کسی پیر کا مرید ہوگا، تمہیں پتا ہے صحابہ کالی کملی والے کے مرید ہیں، اور ان کی ایک آنکھ نے جو ایک مرتبہ سرکار کا دیدار کیا، پوری دنیا کی تمام نیکیاں مل کر صحابی کی اس نیکی کو چھین نہیں سکتی، اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ بلکہ خود ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ پہ تانے نہ کرنا، میرے صحابہ کرام کو کچھ نہ کہنا، اس لیے یہ میرے ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ میرے ہیں، اور پھر قربانیاں دی صحابہ کرام نے۔ ان کے عمل کے بارے میں ارشاد گرامیہ فرمایا، تم احد پہاڑ سونے کا صدقہ کرو، خیرات کرو، احد پہاڑ سونے کا صدقہ دو، خیرات کرو۔ میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے نام پہ خیرات کرے، فرمایا تمہارا احد پہاڑ سونے کا صدقہ کیا ہوا میرے صحابی کے مٹھی جو کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور یوں بھی فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اتنا خیرات کرو اللہ کے نام پر، اور میرا صحابی ایک کھجور خرچ کرے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ او ولی اللہ سارے صحابہ کی غلامی سے بنتے ہیں، ان اللہ والوں کے نقش قدم پہ چل کر سارے اللہ والے بنتے ہیں۔ حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، دریا چنام میں کشتی آ رہی ہے غلے کی، کچھ مرید بھی ساتھ ہیں، کسی نے آ کر خبر دی حضرت دریا میں کشتی بھاور میں پھنس گئی، ڈوب رہی ہے، تو یوں ذرا سا نیچے کو گردن جھکائی اور سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ بڑے مرید حیران ہوئے، کشتی ڈوب رہی ہے، حضرت الحمدللہ فرما رہے ہیں، واہ بھائی واہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اس زمانے میں لوگ بکواس نہیں کیا کرتے تھے، تم جیسے مرید ہوتے نا اسی وقت چادر اٹھا کے بھاگ جاتے، چلو دیکھ لیا پیر صاحب۔ پھر اطلاع ملی کہ جی کشتی اللہ نے بچا دی، کنارے لگ گئی، ذرا سا سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ اب کسی خادم خاص نے پوچھ لیا حضرت ہم نہیں سمجھ سکے، کشتی ڈوب رہی ہے جب بھی الحمدللہ، بچ گئی پھر بھی الحمدللہ، یہ الحمدللہ کیسی ہے؟ تو فرمایا بھائی کشتی ڈوبنے والی خبر تکلیف والی بات تھی، پریشانی والی بات تھی، میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا، پریشانی کی خبر سن کر میرا دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوا، تو میں نے دیکھا میرا دل اللہ 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 میں لگا ہوا تھا، میں نے کہا الحمدللہ پریشانی کی خبر سن کر بھی میرا دل اپنے مولا کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ اور جب کشتی بچنے کی خبر سنی تو خوشی میں بھی آدمی اللہ کو بھولتا ہے، میں نے پھر اپنے دل میں جھانک کے دیکھا کہ خوشی میں آ کر کے میرا دل کہیں غافل تو نہیں ہو گیا، پھر بھی میرا دل اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا تھا، میں نے کہا الحمدللہ۔ بڑا عجیب شعر کہا نا ظفر نے، اسی کو کہتا ہے کہ ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا، ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ او عیش میں خدا کو بھولتے ہیں، تیش میں خدا کو بھولتے ہیں، اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا عَلَمْنَا لَلْإِنسَانِ رَغَبًا آبِ جانبی،
मुनाफा अच्छा मिल जाए, कारोबार अच्छा चल पड़े, शराब याद आ जाती है, रंडी बाजी याद आ जाती है, जुआ याद आ जाता है, हरामखोरी याद आ जाती है। और जब मुसीबत आए, बेगम बीमार पड़ जाए, डॉक्टर जवाब दे दे, हकीम ला इलाज कर दे, बेटा बीमार हो जाए, सारे डॉक्टर जवाब दे दे, फिर कुरान कहता है वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीज़। फिर लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं, मौला तेरे सिवा कोई नहीं। फिर हर जगह सर झुकाने वाला भी कहता है मौला तेरे सिवा कोई नहीं। सबने जवाब दे दिया, तेरे दरवाजे पे आके गिर गया हूं। उधर अल्लाह पाक जल्ले शानु बेनियाज का ऐलान है, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। बेनियाज फरमाते हैं मेरे बंदे, जब तू मुझे याद करता है और झोली फैलाता है और तेरी आंखों से दो कतरे निकलते हैं, मेरा आर्श हिलने लग जाता है। मेरे दरवाजे पे आके मेरा बंदा रोया, मेरे दरवाजे पे पड़ के रोया, झोली फैला के रोया। अगर हमें उसके दरवाजे पे झोली फैलाने की आदत ही नहीं, हमारा मिजाज नहीं, कर्जा हो जाएगा जब भी उसकी सूरतें दुनिया में तलाश करेंगे, मुसीबत आएगी उसको दूर करने की हजारों तजवीजें तलाश करेंगे। अल्लाह के दरवाजे पे पढ़कर मांगना हमें असल में उस पर हमारा यकीन हो तो मांगे। ये बात सारी यकीन की है, जिनका यकीन था वो सारी दुनिया में कामयाब हुए। न सहाबा किराम का हथियारों पे यकीन था, न असले पे यकीन था और न तादाद पे यकीन था, बल्कि सहाबा किराम में से अगर किसी ने तादाद के बारे में थोड़ा सा फख्र किया, अल्लाह ने वही पकड़ा। फरमाया किल्लत तो कसरत तुम्हारे लिए नहीं, और मैं जो तुम्हारे साथ हूं, फिर तुम्हें क्या परवाह है। फिर अल्लाह पाक के बंदे ऐसे दुनिया में आए, ऐसे ऐसे लोग दुनिया में आए। एक सहाबी जंगल में से गुजर रहा है, जंगल में से गुजर रहा है, रास्ता भूलकर और बियाबान जंगल में चला गया। शेर आया सामने, करीब था कि सहाबी को फाड़ डाले, उधेड़ मारे, चीर डाले। सहाबी ने शेर को देखा, शेर ने सहाबी को देखा। जब करीब आया यूं ललकार के कहने लगा, जंगल के शेर, क्या तू उन आंखों को चीर देगा जो आंखें मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर चुकी हो? उन आंखों को चीरेगा जो काली कमली वाले का बार बार दीदार कर चुकी हो? तू जिस्म को उधेड़ेगा? इब्ने शाम ने लिखा है, इब्ने खुल्दून ने लिखा है कि शेर करीब आया और पांव चाटने लगा। बज़ाहिर ये कहने लगा अगर तू उनका गुलाम है तो मैं तो उनके गुलामों का गुलाम हूं। और जानवर गुलामी करते थे कभी तेरी। दरियाए कुलजुम के किनारे पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात खड़ी है। दरिया में तुग़यानी है, सैलाब है। हज़रत साद अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीर लश्कर हैं, क़यादत है। दो चार सहाबा किराम गए, हज़रत साद को जाके कहने लगे, साद कमाल है यार, मूसा अलैहिस्सलाम के गुलामों को इसी दरिया ने सड़कें बना के दी और हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हम खड़े हुए दरिया का मुंह देख रहे। उलमा किराम ने लिखा है, तारीख शाहिद है। हजरत साद ने ये जवाब नहीं दिया कि भाई वो नबी थे, मैं उम्मती हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। दरिया के किनारे पर खड़े हो गए हजरत साद, आवाज लगाई, या अय्युहल बहर, ओ
اور دریا ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور دین کی اشاعت کے لیے جا رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چلے ہیں۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلے ہیں، تیرا نام بلند کرنے چلے ہیں، کفر کو مٹانے چلے ہیں، شرک کو مٹانے چلے ہیں، تیری توحید کا جھنڈا بلند کرنے چلے ہیں۔ وہ سڑکیں بن گئی، عقل نہیں مانتی میری تیری، دریا میں سڑکیں بن گئی۔ صحابہ کرام جو پار گزرے، یہاں تک لکھا ہے ابن حشام نے، کسی صحابی کے گھوڑے کے پیر کو پانی نہ لگا، اور جب پار گزر گئے ایک بوڑھے صحابی کو حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، پرلے کنارے پہ بیٹھا ہوا صحابی بوڑھا ہے، رو رہا ہے۔ فرمایا ما تبکی یا ایھا الشیخ، او بوڑھے اللہ والے بزرگ، تو کیوں رویا؟ تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ تیرا کیا نقصان ہوا؟ صحابی کہتا میرا بڑا نقصان ہو گیا، میں مر گیا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میرا کلیجہ پھٹ گیا، میرا جگر پھٹ گیا، میرا بڑا نقصان ہوا۔ اور بتا تو صحیح ہوا کیا؟ کہنے لگا میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک لکڑی کا پیالہ ہدیہ عطا فرمایا تھا، حضرت نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے ایک نشانی دی تھی، مجھے ایک تحفہ دیا تھا، میرے پاس تھا، اس دریا میں سے گزرتے گزرتے میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور میری زندگی میں میرے آقا کا عطا کردہ ہدیہ مجھ سے چھن گیا، مجھے اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی، میں مر جاتا، میرا پیالہ نہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے ملا، اور دنیا ہی میں مجھ سے پیالہ چھن گیا۔ الحمدللہ۔ ہن جو تساں حضرات دے وچ اوتھا کوئی ہوویا نا تو آکھے او میاں صبر کر، صبر دا پھل بہت میٹھا ہے، صبر چنگی شے، جتنے دہاڑے تیرے نصیباں وچ ہے تو ورتیا، ہن گیا بس پانی بھی چلا گیا، ہن کیا ہو گیا؟ اور پیالے سے بڑے پیالے مل جائیں گے، اپنے اپنے یقین کی بات ہے۔ سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، دریا کو خطاب کر کے فرمایا اور دریا ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اور ایک اللہ والا رو رہا ہے، میں اس کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، وہ لکڑی کا پیالہ میں تجھے حکم دیتا ہوں جلدی واپس کر۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دریا میں چھال آئی، پیالہ صحابی کے پیروں میں آ کے پڑا۔ کبھی دریا ہمارے غلام تھے، کبھی شیر ہمارے غلام تھے، کبھی پوری دنیا ہماری غلام تھی، اور آج ہم یہودیوں کے، کافروں کے غلام بنے بیٹھے ہیں ہر معاملے میں۔ اللہ والوں کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا، قرآن و حدیث کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا۔ یہ لشکر چلا گیا اور سفر کیا، افریقہ کے گھناؤنے جنگل میں جا پہنچا، اور وہاں پہنچ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے قیام کا ارادہ فرمایا، ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا۔ علاقے کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ ہم رات کو یہاں ٹھہریں گے۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، اس جنگل میں بگیار رہتے ہیں، شیر رہتے ہیں، چیتے رہتے ہیں، ہاتھی رہتے ہیں، بڑے بڑے موذی جانور تمہیں کھا جائیں گے، یہ جگہ ٹھہرنے کی نہیں۔ اب ہم ہوتے تو بھاگ نکلتے، وہ اس سے آگے جاتا، وہ اس سے آگے جاتا، بلکہ ایک دوسرے کے اوپر گر گر کے مر جاتے آدھے، کبھی ہمیں نہ کھا جائیں۔ ان اللہ والوں کا یقین دیکھو، جن کا استاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جن کا امام کالی کملی والا ہو، جن کا پیر امام الانبیاء ہو، انہوں نے کیا سکھایا؟ ایک صحابی کو وضو کرا کے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے لیے کہا امیر لشکر نے، اور اس کو کہا ایک درخت پہ چڑھ کر آواز لگا، اور جنگل کے موذی جانوروں، اور بھیڑیوں، اور بگیاروں، اور شیروں، اور چیتوں، اور جنگل میں رہنے والے ہاتھیوں، اور سانپوں، اور بچھوؤں، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور ہم یہاں چھاونی بنانا چاہتے ہیں۔ میں حکم دیتا ہوں 24 گھنٹے کے اندر اندر جنگل کو خالی کر دو۔
ابن شام لکھتا ہے شور مچاتے ہوئے جانور، چھوٹے بچے اپنی پیٹھوں پہ بٹھائے ہوئے، جس طرح کا جانور تھا تمام کے تمام نے جنگل کو خالی کر دیا۔ آج ہمارا اپنا اپنا قابو میں نہیں، گھروں کے ماحول بگڑ گئے، محلے بگڑ گئے، گلیاں بگڑ گئی، علاقے بگڑ گئے، ملک کے حالات بگاڑ کے رکھ دیے ہماری بدتمیزی کی وجہ سے۔ خوف خدا ہو پھر سب کچھ بنتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 برس تک خشک آٹا پھانکا منہ میں اور اوپر سے پانی پی لیا، 40 سال۔ اب تم تو سوچ رہے ہوگے کوئی پاگل ہوگا، پاگل بے عقل ہوگا کوئی مست، نہیں پاگل نہیں تھا، بڑا عقل مند تھا۔ تم تو اس لیے پاگل کہو گے نا کہ وہ پراٹھے پکا کے نہیں کھاتا تھا۔ کسی نے پوچھ لیا کہ جی حضرت مدت ہوگی میں دیکھتا ہوں آٹا پھانک کر پانی پی لیتے ہو، روٹی نہیں پکاتے، روٹی کھانی چاہیے۔ ہائے ہائے کیا جواب دیا؟ اللہ والا کہنے لگا میں نے حساب لگایا، آٹا چھاننے میں، گوندنے میں، پکانے میں، چبا کر کھانے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر میں آدمی 2000 مرتبہ اللہ 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 کر سکتا ہے، اور پیٹ بھرنے کے لیے اتنا بڑا خسارہ کون اٹھائے؟ پیٹ ہی تو بھرنا ہے۔ میں آٹا پھانک کر پانی پی لیتا ہوں تو میرا کیا بگڑا ہے؟ شاہجہاں پور میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، چھوٹے سے کھٹولے، چھوٹی سی چارپائی پہ سوتے تھے، پیر نہیں پھیلتے تھے۔ تو مریدین نے کہا حضرت بڑی چارپائی لا دیں، بڑا پلنگ لا دیں، آپ اس میں آرام فرمایا کرو۔ فرمایا ارے باولو دنیا پیر پھیلانے کی جگہ کہاں ہے؟ اگر نجات ہو گئی جنت میں پیر پھیلاؤں گا، جنت میں پیر پھیلاؤں گا، یہاں پیر پھیلا کے میں نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبانوں سے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، آخر الزماں پیغمبر مانا، فرمایا ثم استقاموا، پھر اسی پر جمع رہا، ڈٹا رہا، اس کے خلاف نہ کیا۔ الحمدللہ۔ یہ نہیں ہماری طرح کے کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں ظلم بھی کر رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں رشوت بھی لے رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، یہ بات ان لوگوں میں نہیں تھی۔ یہی وہ چیز تھی جو اللہ والے سکھایا کرتے تھے، اندر کو صاف کر دیا کرتے تھے، اندر کو۔ یا بہاولپور ہائی کورٹ کے جج تھے جج عالم علی خان، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، بہت نیک آدمی تھے، ہماری برادری کے تھے، ہمارے ضلع کے رشتہ داروں میں سے۔ صوفی عبدالحمید جو وزیر تعلیم بھی رہا، وزیر خوراک بھی رہا، اس کے والد تھے جج عالم علی خان، دائرہ خیال، کمیونسٹ خیال کا آدمی، انگریزی خان، نماز کو بھی کہتا تھا خام خواہ کی بکواس ہے، دین اور ایمان ساری باتوں کا مخالف۔ مولانا سر رحیم بخش رحمت اللہ علیہ بہاولپور کے وزیر تھے۔ مولانا اکثر وقت میں جاتے، صبح کے وقت میں خاص طور سے جا کر اپنے بھائی کے پیر دباتے، اٹھ جا بھائی، چڑیا بھی اللہ اللہ کر رہی ہے، پرندے بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو بھی نماز پڑھ لے۔ وہ کہتا مولوی تیرا دماغ خراب ہے، جب نیند اچھی آنے لگتی ہے تو پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے، نہ خود سوتا ہے نہ مجھے آرام کرنے دیتا ہے، اور یہی ٹائم تو نیند کا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، رات کے 1-2 بجے تک کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، VCR دیکھتے رہیں گے، فلم دیکھتے رہیں گے، جب صبح کا ٹائم آئے گا نا، یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا سارے سو جاتے ہیں۔ کوٹھیوں کے پاس سے صبح کو گزر کے دیکھو نا، ایسا معلوم ہوتا ہے چاروں طرف کوئی زندہ ہی نہیں، کتا بھی نہیں بھونکتا صبح کو، سنسان۔ مولانا رحیم بخش رحمت اللہ علیہ روز جاتے، تو سگا بھائی تھا، اور فرماتے بھائی اگر تو جہنم میں گیا میں تیرا بھائی کس طرح دیکھوں گا تجھے جہنم میں جلتے ہوئے، نماز پڑھ، اللہ کی عبادت کر، اس کی بندگی کر۔ ایک دن جج صاحب اکڑ کے کہنے لگے مولوی صاحب بات سن،
एक दिन नमाजें पढ़वा ले, जितनी भी पढ़वानी है। ये रोज रोज का किस्सा मेरे बस का नहीं है। एक दिन जितनी मर्जी आए पढ़वा ले, सारा दिन पढ़ दूंगा। मौलाना रहीम बख्श मरहूम भी बड़े अल्लाह वाले थे, अंग्रेजी खान भी थे, आलिम भी थे। फरमाया चलो मेरा तेरा सौदा हो गया, एक दिन पढ़ दे। पर पढ़ जाकर के रायपुर जिला सहारनपुर में मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे मौलाना रहीम बख्श मरहूम। ये जिस अल्लाह वाले का मैंने नाम लिया, ये सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का भी पीर है। ये मौलाना मोहम्मद अली साहब जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह का भी पीर है। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुजाहिद, बड़े बड़े अल्लाह वालों का पीर है मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने कहा जी सौदा तय हो गया, एक दिन पढ़ दे, पर पढ़ वहां जाकर। उन्होंने कहा चलो मुझे मंजूर है, चाहे तू लंदन मेरे से पढ़वा ले, पर पढ़वा एक दिन। उधर जज साहब की रवानगी हो गई, उधर मौलाना ने टार दिया हजरत को कि हजरत एक शिकार भेज रहा हूं, जरा जल्दी कबूल फरमाना। बस जज साहब पहुंचे, ओ सर पे इतना बड़ा टोप, पतलून, गले में फांसी होती है ना, गले में फांसी, सर पे टोकरा। हजरत के यहाँ पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस यूं नजर डाली मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने। अल्लाह वालों की, हम तो अल्लाह वालों की निगाहों को भी मानते हैं, उनकी निगाहों में भी तासीर है। बस शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने यूं फरमाया, जज साहब क्या हाल है? कि जी अच्छा है। वो उठ के चल दिए। शाह साहब ने फरमाया कहाँ चले? कि हजरत अभी आया। ना कोई हुक्म दिया, ना कोई नसीहत की, ना कुछ फरमाया। बाजार गए और खद्दर खरीदा और दर्जियों से कहा पैसे मुंह मांगे ले लो, जल्दी सी दो सलवार कमीज। वो खद्दर की सलवार कमीज सिलवाई, सर पे उस तरह फिराया, सलवार कमीज पहनकर, और वो पतलून उतारी, और वो टोप उतारा, और वो गले से फांसी निकाल कर बाजार में रखकर आग लगा दी और हजरत के सामने आके बैठ गया। कहने लगा हजरत बाहर मैं बदल आया हूँ, अंदर आप बदल दें। ये थे हज़रत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब, जो आपके सामने अल्लाह वालों के किस्से और वाक़यात बयान फरमा रहे थे। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिए हाफिज़ वॉइस चैनल। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपको ये हमारी काविश अच्छी लगी है तो अच्छा सा कमेंट फरमाएं। तब तक के लिए इजाज़त, मिलते हैं फिर वीडियो के साथ।